میرے سنیوں، ہمارے سنی کے پاس سب سے زیادہ خامی کیا معلوم؟ ہمارے سنیاں نمازہ پڑھتے نہیں. مسجد ہماری، ہم نماز پڑھنے نہیں جا کچھ، آج ہمارے مسجدہ دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے نہیں، ہمیں جھنڈے جھاڑا کو درگے کرنے، چدرا، نیموا، ناریال، بیکار کے کامہ کرتے رہتے ہیں. نماز سے بڑھ کر نہ کوئی نیاز ہے، نماز سے بڑھ کر نہ کوئی درگاہ ہے، نماز سے بڑھ کر نہ کوئی فاتحہ ہے. بے شک. سنیت کو آج کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے. نماز کو چھوڑ کر مزارات میں ڈھول باجے تماشے بجا کر، نماز کو چھوڑ کر عورتوں کا ہجوم جھنڈے جھاڑوں کے پاس، نمازوں کو چھوڑ کر درگے کے پاس میلے کی شکل میں کوئی گھوم رہا ہے، کوئی نیمبو توڑ رہا ہے، کوئی ناریل پھوڑ رہا ہے، کوئی چادر پہ چادر چڑھا رہا ہے، کوئی گول طواف کر رہا ہے. میرے بھائی یاد رکھیے، مزار پہ جانا یہ جائز ہے، مزار کا طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے. مزار پہ جانا یہ جائز ہے، مزار پہ سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت، ہم مسئلے کے اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے، اعلیٰ حضرت کے مسئلوں کو ہم فالو کرنے والے. میرا امام نے چادر کے بارے میں یہاں تک مسئلہ بیان کیا، مزار پر ایک چادر اگر چڑھی ہوئی ہے تو دوسری چادر تم مت چڑھاؤ، دوسری چادر کے پیسے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرو. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک دیتا ہے. آج ہمارے سنیت کو جاہل قسم کے لوگوں نے کیا بولے تو عورتوں کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ وہ مزار کا گول طواف کر رہے ہیں. کوئی جا کر نیمبو پہ نیمبو کاٹ رہا ہے، کوئی ناریل پہ ناریل پھوڑتے جا رہا ہے. اذان کی آوازیں آتی ہے، نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا. یاد رکھنا، بغیر نماز کے تمہاری کوئی نیاز اللہ کی بارگاہ پہ قبول نہیں ہوتی. میرے غوث پاک کی نیاز تمام نیازوں میں اعلیٰ ہے، مگر غوث پاک خود بیان فرماتے ہیں، میرے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بیان فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے تو بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان پہ دفن مت کرنا، مسلمان کے پہلو پہ دفن مت کرنا، اسی لیے کہ بے نمازی پر جو عذاب ہوگا کہیں اس کی تکلیف بازو والوں کو بھی نہ ہو جائے. میرے غوث پاک جس غوث اعظم کی ہم 11ویں بڑے دھوم دھام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں، وہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نظر اتنی منحوس ہے، بے نمازی کی نظر اگر کسی گھر پر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جائے اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا تو بولا حضرت ہمیں سنت جماعت والے، بھائی سنت جماعت والے ہیں. سنت جماعت کی پہلی پہچان کیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول پاک سے محبت کی جائے، نبی کی آل سے محبت کی جائے، نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے، اور تمام اعمال سے بڑھ کر سب سے پہلے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کی جائے. نماز کو چھوڑ کر اگر آپ نیاز دلاؤ گے، میرے غوث اعظم تمہاری نیاز سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، جب مسجد سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری برکتوں کو سمیٹ کر اللہ اپنے گھر پہ ڈال دیتا ہے، مسجد میں ڈال دیتا ہے. دنیا کی ساری برکتوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ مسجد میں جمع کر دیتا ہے. جو اذان کی آواز سن کر کامیابی پانے کے لیے، اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اللہ کے فرائض پر عمل کرنے کے لیے جب بندہ مسجد پہ جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے اللہ ان کے گھروں پہ برکت عطا فرماتا ہے، وہ برکت لے کر آتا ہے. نمازوں کو چھوڑ کر کبھی برکت نہیں ہوگی. آج ہر گھر پہ پریشانی. حضرت میرا بیٹا سافٹ ویئر ہے، کما رہا ہے، مگر گھر پہ برکت نہیں ہے. میرا شوہر مالدار پیسے والا ہے، مہینے 50-60 ہزار سیلری، مگر گھر پہ خوشحالی نہیں. خوشحالی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کی نظر گھر پہ پڑ جائے تو برکت ختم ہو جاتی. جس گھر کا شوہر بے نمازی، جس گھر کی عورت بے نمازی، جس گھر کا بیٹا بے نمازی، جس گھر کے ماں باپ بے نمازی، اس گھر پہ برکت کہاں سے آئے گی؟ آج ہماری عورتیں دیکھیے، سیریل کے نام پہ، ٹک ٹاک کے نام پہ، موبائل کے نام پہ، واٹس ایپ کے نام پہ ہمیشہ سامنے، نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. نمازوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر پہ کبھی خوشحالی نہیں آتی. میرے بھائی آقا فرماتے مسجد کی بد دعا لگ جاتی ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. یہ واقعہ میں نے 2 سال مسلسل آپ کے شہر پہ میں نے بیان کیا.
آج ہمارے نوجوان 1 بجے تک سوشل میڈیا پہ پڑے رہیں گے, فجر کی نماز کوئی پڑھنے واسطے نہیں جاتا. تو کیا ہوگا بتائیے, ہم نے اور آپ نے. اور آج ہمیں کیا بولتے, حضرت گھر میں برکت ہونا نہیں, یہ دیتی نہیں, وہ دیتی نہیں. میری مائیں, میری بہنیں, یاد رکھیے, برکت گھر پہ لانے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا بھائی. آپ اپنی زندگی کے گریبان پہ جھانک کے دیکھیے, آپ خود جھانک کر دیکھیے کہ آپ کتنے ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت ہوں, اور کتنے ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے آپ کی برکت ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنی زندگی پہ گریبان پہ جھانک کر دیکھیے, برکت نماز کے ذریعے ہوتی ہے, برکت صدقہ کرنے سے ہوتی ہے, برکت اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے, اپنے گھر پہ برکت اللہ کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے, گھر پہ برکت قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوتی ہے, گھر پہ برکت نبی پاک سرور کائنات کی ذات بابرکت پر درود و شریف کی محفل سجانے سے ہوتی ہے, گھر پہ برکت جو ہے نا نبی کی حدیث بیان کرنے سے ہوتی ہے, گھر پہ برکت پردہ کرنے سے ہوتی ہے, گھر میں برکت صدقہ خیرات کرنے سے ہوتی ہے. آج ہمارے گھر پہ جا کے دیکھیے, بے نمازی, وہ کام ہم اور آپ, اپنے بچے, اپنی بیویاں ہمارے گھر پہ وہ کام کر رہی ہے جن کاموں کی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے, جن کاموں کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے, وہ کام ہم گھر پہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لائیے. اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے, کیا کریں گے آپ؟ آج سمجھ ہٹا گھٹا ہے, مگر رپورٹ دیکھیے, رات میں زندہ تھا, صبح میں جنازہ. کیا ہوا با؟ کیا بھی نہیں حضرت, ابا کھانا کھاتے رہے, حلق میں کھانا اٹک گیا کہتے, مر گئے کہتے. وہی تو بات ہے نا. ارے جوان بیٹا تھا, کیا ہوا بھائی؟ کیا بھی نہیں حضرت, میرا بیٹا نوکری کر کے وہ گنٹور سے آ رہا تھا, راستے پہ حادثہ ہوا, مر گیا. پوچھو کیا ہوا؟ ارے آئندہ مہینہ تو شادی تھی, آج کیا ہوا؟ حضرت شادی رکھو رہے, میرا بیٹا پانی نہانے کے لیے چیرالا گیا, دریا پہ ڈوب کے مر گیا. چلتے نہیں چلتے ہیں, چھوٹی سی بیماری, موت کا سامنا. کھیڑے گام میں صبح میں جا کو 5-6 بجے گھر کو آ جاتے, مسجد بازو میں رہتے, نماز پڑھنے آج بیٹھ کو رہتے گھر کے باہر, اذان کی آوازیں آتی ہیں, مگر آج بیٹھ کو رہتا, نماز پڑھنے جاتا نہیں. سوچنا چاہیے, سوچو, کل آپ بھی مرو گے. آپ کے ساتھ رہنے والا دوست مر گیا, معلوم آپ زندہ ہیں, پتہ نہیں کل کیا ہوگا, سورج نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے. آج پتہ نہیں کیا بیماری آئے گی, کیا رپورٹ آئے گا, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا. مگر بتاؤ, قبر میں جانا ہے, قبر میں کون کام آئے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا, اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے گا. کون کام آئے گا؟ جس بیوی کے لیے آپ نے, جس بچوں کے لیے آپ نے رات دن محنت کر کے خود نہ کھا کر اپنے گھر والوں کے پیٹ آپ نے بھرا, جس بچوں کے لیے رات دن محنت کر کے آپ نے کیا تھا, تو مرنے کے بعد تیرا جوان بیٹا تیرے گھر کے اندر نہیں رکھے گا, کہے گا باہر نکالو باپ کو. مکان تو نے بنایا, مگر مکان کے اندر کوئی نہیں رکھے گا, کہ مکان کے باہر ایک شامیانہ ڈال کر تیرا جنازہ لایا جائے گا. تیرا بیٹا, جس بچی کی نجاست تو نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, ہسپتال میں پڑا رہا تیرا بیٹا, تو اپنے بچوں کی نجاست کو تو نے صاف کیا. آج وہی بیٹا تیرے جسم کے اندر ایک جگ پانی ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں, کہے گا غسال کو بلاؤ, نہلانے والے کو بلاؤ, ہم نہیں پانی ڈالیں گے. آپ کا کفن نہیں بدلائے گا, کفن پہنانے کے لیے کوئی اور آئے گا. بیوی 2 مگرمچھ کے آنسو رو لے گی, تیرا جنازہ چلا جائے گا. LIC کی پیسے, بینک بیلنس جتنا ہے آپس میں تقسیم کر لیں گی, کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ کا جوان بیٹا قبر میں کھڑے, قبر کے اوپر کھڑا ہے. لوگ کہتے, امام صاحب کہتے ہیں, مفتی صاحب کہتے, حافظ صاحب کہتے, آؤ سامنے آؤ, مگر وہ سامنے نہیں آتا, ڈرتا ہے, کہتا میرے چاچا کو بلاؤ, میرے تایا کو بلاؤ, میرے ماما کو بلاؤ, میرے بڑے ابا کو بلاؤ. جوان بیٹا ہے, باپ کی میت قبر پہ نہیں ڈالے گا, کس کو بلاؤ؟ چاچا کو بلاؤ. تایا ڈر رہا ہے بیچارہ, میں جوان بیٹا قبر میں اتروں گا تو پتہ نہیں خواب میں میرا باپ آ کر مجھ کو ڈرا دے گا, ڈر رہا ہے, دور سے مٹی ڈال کر جلدی جلدی بھاگ جائے گا. میرے دوستو یاد رکھنا, اس قبر کی تاریکی, اس قبر کی اندھیری کو کون جگمگائے گا؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاں, اس قبر کی تاریکی کو جگمگانا ہے, نور سے منور کرنا ہے, تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے, اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے. چلتے پھرتے یا رسول اللہ کی کثرت کیا
کرے, نبی پاک پر درود پاک پڑھا کرے, اور نمازوں سے سجدوں سے اپنے مسجدوں کو آباد کر کے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرے. جب تمہارا اعمال اچھا ہوگا, تمہاری ظاہری اچھی ہوگی, تمہارا دل اچھا ہوگا, تمہاری نیت صاف ہوگی, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر میں مست رہے گی, تمہاری آنکھوں پہ حیا ہوگی, تمہارے ہاتھوں پہ سخاوت ہوگی, تمہارے پیروں پہ استقامت ہوگی, اور یاد رکھنا تمہارا دل مطمئن ہوگا. اللہ کے خوف سے, نبی کی محبت سے, صحابہ کے طریقے پر چلو گے, نیاز بھی کرو گے, نماز بھی پڑھو گے, صدقہ بھی کرو گے, میلاد کی محفل بھی سجاؤ گے, ماں باپ کی خدمت بھی کرو گے, بیوی بچوں کا دیکھ بھال بھی کرو گے, سنت رسول کے مطابق تمہارا جینا, تمہارا مرنا ہوگا, تو وہ قبر کی تاریکی جہاں سب تجھ کو دفن کر کے تنہا واپس آ جائیں گے, وہی تمہاری قبر کو نور سے جگمگانے کے لیے مدینے سے بی بی آمینہ کا لاش, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا آپ کو بچانے کے لیے آئیں گے, اور آقا کہیں گے اے میرے چاہنے والا, تو دنیا میں رہ کر مجھ کو نہ بھولا, میری سنتوں پر چلا, میرا ذکر کیا, میرا میلاد قائم کیا, میرے نام پہ کھانا کھلایا, میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے نمازیں پڑھا, چلتے پھرتے درود پڑھتا تھا, اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے خالی کر دیا, اپنے نامہ اعمال کا دفتر اچھا بنا لیا ہے, تو اے میرا دیوانہ, دنیا پہ مجھ کو نہ بھولا تو قبر میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں. پھر میرے آقا ایسے اشارہ کریں گے, پھر فرشتے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, بلکہ آقا فرمائیں گے دیکھ جدھر بھی نظر دوڑا کیا دکھتا ہے. پھر جب بندہ جدھر نظر دوڑائے گا, جنت کی جنت ہوائی نظر آئے گی, جنت کی خوشبو نظر آئے گی. یہ کیا ہوگا؟ بولنے سے سوچنے سے نہیں ہوگا, کرنا بھی پڑے گا. تو نمازیں بھی پڑھیے, نبی سے محبت کیجیے, تاکہ تمہارا جینا بھی کامیاب, تمہارا مرنا بھی کامیاب. میرا امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں, عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.